ادارہ جاتی خلیج سیاست پر طاری اس کیفیت کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا معاملہ پارلیمنٹ بامقابلہ عدالتی احکامات کا ہے جو نظام سیاست میں ہیجان برپا کر سکتا ہے۔ سیاسی جماعت کو اس کے آئینی حق سے محروم کرنے سے متعلق حکومت کو زوم ہے کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کی جا چکی ہے اور ملک کی سب سے بڑی عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ تحریک انصاف کو ان کا حق ہر صورت دیا جائے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کی درخواست مسترد، مگر دیگر جماعتوں کو مخصوص نشستیں دان کرنے کی درخواست منظور کی گئی۔ ملک کی اعلیٰ عدالت کی جانب سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار قرار پائی، مگر 13 رکنی لاجا بینچ میں چیف جسٹس سمیت 5 ججوں نے اختلاف کیا اور اب عمران خان بانی پی ٹی آئی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دوبارہ درخواست دائر کر دی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تفصیلی فیصلے سے قبل 9 سوالات اور اعلیٰ عدالت کا ریزرو سیٹ سے متعلق تفصیلی فیصلہ، مگر فیصلے سے قبل اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں سے متعلق خط ایوان کی سب سے بڑی جماعت کو اس کا آئینی اور قانونی حق دینے سے متعلق ادارہ جاتی خلیج واضح ہے، گہری ہے۔ سیاست پر ہیجان کی کیفیت اسی شدومت سے جاری ہے۔ اعلیٰ عدالت نے مخصوص نشستوں سے متعلق اپنے تحریری فیصلے میں ریاست کی اٹونومس باڈی الیکشن کمیشن کے فیصلے کو آئین سے متصادم جبکہ اختلافی نوٹ لکھنے والے ججز جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کے عمل کو ججز کے منصب کے منافی قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے اور اس فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتی ہے۔ الیکشن میں سب سے بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فیصلے کے مطابق ان سوالوں کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ تحریک انصاف کا یہ دعویٰ تھا کہ آزاد امیدوار بھی تحریک انصاف کے امیدوار تھے۔ پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا۔ تفصیلی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے قانونی اور آئینی حق کو متاثر نہیں کرتا۔ آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے سے نہیں روکتا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ تفصیلی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ انتخابی نشان کے لیے نااہل قرار دینے کا واحد نتیجہ یہ ہے کہ جماعت کو انتخابی نشان نہیں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سیاسی جماعت کے دیگر آئینی اور قانونی حقوق متاثر نہیں ہوں گے۔ ایسا انتخابی قانون کہ جو سیاسی جماعتوں کا انتخابات میں حصہ لینے کا حق تسلیم نہیں کرتا، آئین کے آرٹیکل 17(2) کے منافی ہے۔ سیاسی جماعت کو ان کی سرگرمیوں سے محروم کرنا اس کی سیاسی موجودگی کو تباہ کرنا ہے۔ تحریری فیصلے میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے رویے پر بھی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حیرت ہے، الیکشن کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا۔ الیکشن کمیشن مینجمنٹ باڈی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا بنیادی کام صاف شفاف انتخابات کرانا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی عمل میں نمایاں غلطیوں کے باعث عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے۔ انتخابی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دیے جانا الیکشن کمیشن کی طرف سے اضافی سزا ہے۔ اعلیٰ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ بلے کے نشان والے کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق واضح کرتی تو کنفیوژن پیدا نہ ہوتی۔ الیکشن کمیشن نے بھی اپنے حکم نامے میں تحریک انصاف کے آئینی حقوق واضح نہیں کیے۔ عدالت اور الیکشن کمیشن کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ انتخابی شیڈیول جاری ہو چکا ہے۔ واضح قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ آئین میں دیے گئے حقوق کو کم کرنے یا قدغن لگانے والے قوانین کا جائزہ تنگ نظری سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ جمہوریت میں انفرادی یا اجتماعی حقوق میں کم سے کم مداخلت یقینی بنانی چاہیے۔ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کی سزا انتخابی نشان واپس لینے سے زیادہ کچھ نہیں۔ انتخابی نشان واپس لیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ختم ہو گئے ہیں۔ ناظرین، فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے۔ الیکشن کمیشن فروری 2024 میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ فیصلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ عوام کی خواہش اور جمہوریت کے لیے شفاف انتخابات ضروری ہیں۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی حقدار ہے اور الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے۔ عوام کا ووٹ جمہوری گورننس کا اہم جزو ہے۔ آج فیصلے کے بعد تحریک انصاف نے بھی الیکشن کمیشن سے مخصوص نشستیں فوری نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے مطالبہ کر دیا ہے۔
ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جن کے سب کچھ ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں فائل ہے، اس کے بیس پہ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزرو سیٹوں کا جلد سے جلد اناؤنس کرے۔ ان الیکشن کمیشن کے خلاف آلریڈی پاکستان تحریک انصاف ایک ریفرنس فائل کر چکی ہے، اور موجودہ جو ججمنٹ آئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو دیوار پہ لکھا آنا چاہیے کہ آپ کو اتنے واضح الفاظ میں کہہ کے بھی آج بھی آپ آرڈر نہیں کر سکے، تو اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو عوام آپ سے کیا اور مطالبہ کرے؟ حکومت کی جانب سے اعلیٰ عدالت کے فیصلے کو کلی طور پر رد کر دیا گیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ کا آج یہ کہنا تھا کہ فیصلے اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ کون ریلیف مانگ رہا ہے۔ وزیر قانون نے یہ باور کروایا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی جا چکی ہے، قانون موجود ہے، تحریک انصاف کو نشستیں نہیں مل سکتی۔ الیکشن ایکٹ میں جو 2 بنیادی ترامیم کی گئی وہ بطور ملکی قانون کے آج بھی قانون موجود ہے۔ 3 روز کے اندر آپ نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے اور وہ irreversible ہے اب قانون کے تحت۔ کون ریلیف مانگنے آیا ہے، کس نے اپنا مقدمہ دائر کر رکھا ہے اور پریئر کیا ہے، استدعا کیا کی ہے، تو اس کے اندر رہ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی جورسپروڈنس ہے۔ ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ وہ پارٹی جو کہ فریق نہیں تھی، جو معاملہ ہے اس نے ڈیسائیڈ ہونا ہے ملکی قانون کے مطابق۔ یہاں پہ کیس اور ہے، انڈیپینڈنٹ سے بھی بات آگے چلی گئی کہ انہوں نے خود ایک اپنی سیاسی جماعت بنا کے یعنی کہ اس میں شامل ہو کے سنی اتحاد کونسل میں اپنا کیس کلوز کر دیا۔ کبھی ان ایم این ایز کا یہ کیس نہیں رہا کہ وہ پی ٹی آئی ہیں۔ اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ وہ 63A کی طرح آئین کو دوبارہ ری رائٹ کر دیا گیا ہے۔ اس حد تک تشریح نہیں ہونی چاہیے کہ جو پلین لیٹر آف لا ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ ہی بالکل تبدیل ہو کے رہ جائے۔ تو آئین پاکستان میں جو اسکیم ہے اس میں لکھا ہے ان اکارڈنس ود لا، تو اس کو مد نظر رکھا جائے تو یہ سیٹس جو ہیں یہ نہیں دی جا سکتی۔ اب عدالت کا فیصلہ ادروائز ہے۔ یہ ایک فردر راؤنڈ آف لیٹیگیشن کی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ضرورت ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف اس وقت ملکی قانون ہے، دوسری طرف عدالت کا فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو ریلیف دینے پر وضاحت دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ تحریک انصاف کی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی۔ عمومی طور پر فریق بننے کی درخواست پر پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ عدالت متعدد مقدمات میں کہہ چکی ہے کہ مکمل انصاف کرتے ہوئے عدالت کسی تکنیکی ٹیکنیکل اصول کی پابند نہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عام طور پر عدالت یہ کرتی کہ پہلے پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کرتی، پھر ریلیف دیتی، لیکن عدالت اس طریقہ کار میں اس وقت نہیں پڑتی کہ جب عوام کے ووٹرز کا تحفظ اور عوام کے ووٹ کا تحفظ اور آرٹیکل 17 کی شق 2 اور آرٹیکل 19 کا معاملہ ہو۔ ایسے وقت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے سامنے سنی اتحاد کونسل تھی یا تحریک انصاف یا کوئی اور سیاسی جماعت۔ جبکہ ناظرین، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کا یہ کہنا ہے کہ جج صاحبان اپنے کورٹس میں بیٹھ کر پارلیمنٹ کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں۔ یہاں ہم نے ایسی ججمنٹس بھی دیکھی جن میں معزز جج صاحبان نے اپنی کورٹس میں بیٹھ کے پارلیمنٹ کو انسٹرکٹ کیا۔ The word instruct is there in the judgments کہ آپ یہ قانون پاس کریں۔ بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کون سا قانون کون پاس کرے اور کون نہ کرے؟ یہاں پہ جج میڈ لا کی گنجائش نہیں ہے۔ It's an enacted law جو پڑا ہوا ہے اسٹیٹیوٹ۔ یہ اس فیصلہ آنے کے بعد سے جب سے یہ سینیورٹی اپوائنٹمنٹ ریموول کا پروسیجر بنا، what good judiciary has done۔ پچھلی سے آج کیا فرق ہے؟ کیا عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ میں 5 اور 7 ججز کی تقسیم آپ بھول گئے؟ کیا ثاقب نثار صاحب کی عدالت آپ کو بھول گئی ہے؟ کیا جمالی صاحب کی کورٹ کے اندر کی گئی ورسٹ پولیٹیکل ایکٹس میں سے آپ صرف نظر کر رہے ہیں؟ تو یہ پروڈکٹس ہیں اس فیصلے کے بعد کی بنی سپریم کورٹس کے۔ عدالتوں سے جس ٹکراؤ کا حکومت ارادہ کر چکی ہے، ماضی میں اسی ٹکراؤ پر میاں صاحبان پیپلز پارٹی کو ناکوں چنے چبا چکی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت قانون کی گرفت میں آنے سے بچنے کے لیے عدالتوں سے ٹکرانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کو سزا دی ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ سزا کو تسلیم نہیں کر رہے اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا۔ اپیل سے پہلے نیچے اترو، لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو۔ یہ انسانوں کی بستی ہے، انسانوں کی، یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے۔ ہم اس کو حیوانوں کی بستی نہیں بننے دیں گے۔